بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ دیکھو بھائیو، یہ رجب المرجب کا مہینہ چل رہا ہے، اس کے بعد درمیان میں ایک مہینہ ہے شعبان المعظم کا، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی رمضان المبارک کا مقدس مہینہ برکتوں والا اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے اس امت کے لیے رحمت و برکتیں بن کر شروع ہونے والا ہے۔ یہ جو دو مہینے ہیں رجب اور شعبان کے، بہت اہم مہینے ہیں۔ پچھلے سال رمضان المبارک میں جن لوگوں نے رمضان کا مہینہ پایا تھا اور اللہ نے جو بھی ان کو توفیق عطا فرمائی، انہوں نے اللہ کی توفیق سے اس کے اندر کوششیں کریں، آخرت کے اعتبار سے کمائی کری، تو اب اس بات کو گزرے ہوئے تقریباً 10 مہینے ہونے والے، شوال، ذی قعدہ، ذی الحج، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الاخر، اور اب یہ رجب شروع ہے۔ تو پورے 9 مہینے ہمیں پچھلے رمضان المبارک کو گزارے ہوئے بیت گئے۔ اب یہ 2 مہینے درمیان میں ہیں اور اس کے بعد پھر 12واں مہینہ رمضان المبارک کا ہے۔ تو جب رجب کا مہینہ آ جاتا تھا تو اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اپنی عبادت میں عام مہینوں کے مقابلے کے اندر زیادتی فرماتے تھے، اور زیادہ اہتمام ہونا شروع ہو جاتا تھا، اور شعبان المعظم کا مہینہ آتا تھا تو اس میں اور زیادہ رنگ عبادات کا، زہد کا، تعلق مع اللہ کا اور زیادہ غالب ہو جاتا تھا۔ پھر چونکہ رمضان المبارک کا جو سب سے بڑا وظیفہ ہے وہ 29 دن کے روزے ہیں۔ یہ دن کی عبادت میں بڑا وظیفہ ہے، اور رات کی عبادت میں بڑا وظیفہ 20 رکعت تراویح ہے۔ تو یہ 2 مبارک اعمال کے ذریعے سے رمضان المبارک کو بہت مزین کیا گیا اور آراستہ کیا گیا، اور اس مہینے کو خاص اہمیت اور عظمت اس وجہ سے بھی حاصل ہے کہ اللہ نے اپنے نبی پر جو وحی کا سلسلہ شروع فرمایا اور قرآن پاک کا جو نزول ہوا وہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہوا۔ تو رمضان المبارک کو اور قرآن کو آپس میں بہت نسبت ہے اور تعلق ہے۔ تو رمضان کی 2 بڑی عبادات اور 2 بڑے وظیفے ہیں، ایک دن کا اور ایک رات کا۔ تو جب یہ رجب کا مہینہ اور شعبان کا مہینہ آ جاتا تو اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی رمضان المبارک والی بڑی عبادت اور دونوں عبادات میں سے ان 2 مہینوں کے اندر اللہ کے پیارے نبی خوب زیادہ وافر حصہ اس میں شروع فرما دیتے۔ اس لیے ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شہرین متتابعین الا شعبان و رمضان۔ میں نے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے تفصیل کے ساتھ مسلسل پے در پہ روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا میں نے حضور کو شعبان اور رمضان مبارک کے مہینے میں پے در پہ روزہ رکھتے ہوئے دیکھا۔ گویا کہ جیسے رمضان کے مہینے کے روزے پوری پابندی سے 30 رکھا کرتے، 29 رکھا کرتے، ایسے میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا کہ شعبان میں بھی اتنے ہی روزے رکھ رہے ہیں، کہ رمضان کا وظیفہ جو ہے وہ شعبان سے شروع ہے۔ اب میں اس درس کے ذریعے سے آپ کو ایک بات کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نبی کے اس عبادت کے درجے تک اور اس مجاہدے تک اور اس ریاضت تک تو پہنچ نہیں سکتے، کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا، امت میں کسی میں استعداد ہی نہیں ہے، لیکن اس کی کچھ نہ کچھ جھلک ہم نے ضرور پیدا کرنے کی سعی اور کوشش کرنا ہے کہ رجب میں ہمارے روزے جو ہر مہینے کے 3 روزے ہوتے ہیں اس سے کچھ زیادہ ہو جائے، شعبان المعظم کے مہینے کے 3 روزے جو ایام 20 کے روزے کہلاتے ہیں، ہر مہینے 3 روزے مسنون ہیں، تو شعبان کے اندر کچھ روزے زیادہ ہو جائیں۔ دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام چونکہ آخرت کی کمائی کے نقطہ نظر سے بہت زیادہ حریص واقع ہوئے تھے، مزاج میں بہت زیادہ کمائی کرنے کا جذبہ تھا، بہت کمانے کا جذبہ تھا، اس لیے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک گزرنے کے بعد 9 مہینے تک بقید حیات رکھا، اور اگلے سال کے رمضان المبارک کے مہینے کے داخل ہونے میں صرف 2 مہینے رہ گئے، تو اب اللہ کے پیارے نبی کو یہ حرص ہوتا اور یہ طمع ہوتی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت اور رغبت ہوتی کہ اللہ کرے کہ جس رب نے 9 مہینے مجھے اب تک زندہ رکھا، تو کاش کہ اگر وہ اللہ میرے کو 2 مہینے اور زندہ رکھ کر جو اگلا رمضان آنے والا ہے وہاں تک اللہ پہنچا دے تو کیا ہی بات ہو جائے، مرنا تو ہے، لیکن اب 9 مہینے تو پچھلے سال کے گزر ہی گئے، اب آگے صرف 2 مہینے رہ گئے ہیں، تو ان 2 مہینوں کو بھی اگر میں خیر سے بقید حیات گزار لوں اور رمضان المبارک کا اگلے سال کا چاند بھی نظر آ جائے اور اس مہینے میں ہم داخل ہو جائیں،
تو پھر ہمارے وارے نیارے ہو جائیں گے کہ پھر پچھلے سال کی جو کمیاں رہ گئی ہیں پھر انشاءاللہ اگلے سال کے رمضان المبارک میں اس کو بھی پورا کرنے کی کوشش کریں گے اور خوب زور لگائیں گے، چونکہ زندگی کا پورا ایک سال ہماری زندگی میں بڑھ گیا۔ اگر میں پچھلے سال 40 سال کا تھا تو اب میں رمضان میں 41 کا ہو جاؤں گا۔ اگر میں پچھلے سال رمضان میں 45 سال کا تھا تو اب آنے والے رمضان کے اندر میں 46 سال کا کہلاؤں گا۔ تو اس طرح میری زندگی کا ایک سال کم ہوگا اور میں اپنی زندگی کے اندر ایک سال آگے بڑھ جاؤں گا، جو میری زندگی کو موت کے اور مزید قریب کرے گا۔ تو میری عمر کے ساتھ ساتھ میری عبادات کے اندر اضافہ ہونا چاہیے، عمر کے ساتھ ساتھ میری عبادات کے اندر خوب زور آگے لگنا چاہیے، ضعف کی پرواہ کیے بغیر، اس لیے کہ یاد رکھیے گا کہ انسان اپنی جسمانی طاقت سے عبادت کم کرتا ہے، اپنی روحانی طاقت سے عبادت زیادہ کرتا ہے۔ یہ جو ایک وہم ہے نا کہ جسمانی طاقت سے آدمی عبادت کرے گا، یہ ایک حد تک درست مان لیا جائے تو ٹھیک ہے، لیکن اللہ کی عبادت کے اندر جتنا انسان کو قوت پہنچانے والی چیز اس کی روحانی طاقت ہے، ایسی بوڑھی ہڈیوں کو ہم نے کھڑے ہو کر گھنٹوں اللہ کے سامنے نفلوں میں لمبی لمبی رکعتیں پڑھتے ہوئے دیکھا ہے کہ ہم تصور نہیں کر سکتے کہ ہم جوان اور ہم ادھیڑ عمر کے لوگ اس طرح کی جو ہے وہ قیام کے اندر اتنے گھنٹوں کا قیام کر 4 5 10 پارے ہم پڑھ سکیں گے، لیکن اللہ نے ان بوڑھی ہڈیوں کے اندر روحانی طاقت اتنی زیادہ رکھی ہے کہ ہمارے جوان جسموں کے اندر جسمانی طاقت اتنی نہیں ہے جتنی روحانی طاقت ہے۔ وہ روحانی طاقت کا نتیجہ ہے کہ وہ رات میں گھنٹوں اللہ کے سامنے کھڑے رو رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے میں اور آگے سے آگے بڑھنے کا ذوق ہونا چاہیے۔ اب یہ حدیث اس بات کے اوپر بین دلیل ہے اور واضح بتا رہی ہے کہ اب اس روایت کے اندر جو حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ ہیں، میں حدیث کا ترجمہ پڑھ دیتا ہوں، پھر آپ دعا میرے ساتھ پڑھ کے یاد کر لیجئے گا اس کو۔ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل رجب قال اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رجب کا مہینہ شروع ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے شروع ہوتے ہی یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا دے۔ ہمارے کو رجب کے مہینے اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما، ان دونوں مہینوں میں یعنی ہماری زندگی میں برکت پیدا فرما، ان دونوں مہینوں کو ہمارے لیے بابرکت بنا اور ہمیں ان سال کے رمضان المبارک کے مہینے تک یا اللہ تو زندہ سلامت بقید حیات رکھ کر ان سال کا رمضان کا چاند اور رمضان کا مبارک مہینہ بھی ہمیں نصیب فرما۔ یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا رجب سے شروع ہو جاتی تھی، یہ حضور کی دعا رجب سے شروع ہوتی تھی، جیسا کہ انس بن مالک کی روایت سے پتہ چلا کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل رجب، جب رجب کا مہینہ داخل ہو جاتا، جب رجب کا مہینہ شروع ہو جاتا، رجب کا مہینہ آ جاتا تو اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی اس رجب کے مہینے میں پھر اللہ سے یہ دعا شروع کر دیتے، جو شعبان کی آخری تاریخ تک یہ دعا حضور کی مسلسل چلتی رہتی تھی۔ رجب کے پورے مہینے میں بھی یہ دعا کرتے رہتے اور کثرت سے کرتے، اور شعبان کے مہینے کے اندر بھی یہ دعا فرماتے اور کثرت سے کرتے، اور شعبان کی آخری تاریخوں تک اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی یہ دعائیں کرتے رہتے۔ اس لیے کہ میرے پیارے بھائیوں، ہم میں سے کسی کو پتہ نہیں ہے کہ ہم میں سے کس کی زندگی کا خاتمہ ہونے والا ہے۔ کتنے لوگ ہوں گے جو ہمارے درمیان اس وقت موجود ہوں گے اور ان کو رجب کا مہینہ گزارنا نصیب نہیں ہوگا اور اللہ کے پاس چلے جائیں، اور کتنے ایسے ہوں گے کہ رجب پورا ہو جائے گا اور اس کے بعد وہ شعبان المعظم کے مہینے کے اندر داخل ہو جائیں گے اور شعبان کی بہت ساری تاریخیں بھی پوری ہو جائیں گی، اور اب وہ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم رمضان مبارک آ رہا ہے، اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے، اور رمضان کے داخل ہونے سے پہلے ان کا دنیا سے سفر بدل جائے گا۔ تو اس لیے ہم میں سے کسی کو خبر نہیں کہ ہم میں سے کس کی موت آنے والی ہے اور ہم میں سے کون مرنے والا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ سے اب تھوڑا جو ہے وہ زندگی کو مانگ لینا چاہیے۔ ویسے بھی زندگی ہی مانگنا چاہیے، موت مانگنا نہیں چاہیے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ موت کی دعا کرے، مرنے کی دعا کرے، کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ اللہ سے جب بھی دعا کرو
تو زندہ رہنے کی دعا کرو، لیکن چونکہ زندگی بہت زیادہ تلخیوں کے ساتھ ہے دنیا میں، اس لیے اللہ سے جہاں زندگی مانگو وہاں اللہ سے عافیت کے ساتھ زندگی مانگو۔ یا اللہ تو ہمیں عافیت والی، بقید حیات، صحت و سلامتی والی زندگی عطا فرما کہ زندگی ہماری ایسی ہو کہ اس زندگی میں ہم کسی کے محتاج نہ ہوں، اور اس زندگی میں ہمیں کوئی تکلیف و پریشانیاں نہ ہوں۔ تو پھر آدمی کے لیے یعنی مومن کے لیے جینا بہتر ہے مرنے سے، جینا بہتر ہے مرنے سے، جینا بہتر ہے مرنے سے۔ کیوں کہ جتنا لمبا عرصہ جیے گا اتنا آخرت کے نقطۂ نظر سے کمائی خوب کر لے گا، جتنا جیے گا اتنی نیکیاں جمع کر لے گا، جتنا جیے گا اتنے روزے زیادہ رکھ لے گا، جتنا جیے گا اتنی تلاوت ذکر زیادہ کرے گا، اتنے صدقات، اتنے نوافل، اتنے سجدے، اتنی عبادت میں اللہ تعالیٰ کے زیادہ سے زیادہ حصہ لے لے گا۔ اس لیے جینے کی دعا کرنا چاہیے۔ اب ان دونوں مہینوں میں ہمارے سامنے بہت اہم مہینے ہیں۔ رمضان المبارک کے لیے خوب تیاری بھی کرنی ہے ہم نے، یعنی روزے نفلی رکھ کر ہم رمضان المبارک کے فرض روزوں کے لیے اپنے جسم کو، اپنے معدے کو، اپنے جسم و جان کو، اپنے روح کو، اپنے ظاہر باطن کو ہم تیار کرنے کی مشق کراویں۔ اور بقول مولانا منظور احمد نعمانی نور اللہ مرقدہ کے بڑی بہترین اور پیاری بات حضرت نے لکھی، حضرت نے لکھا ہے کہ یہ جو اللہ کے پیارے نبی کے بارے میں آتا ہے کہ آپ رمضان شروع ہونے سے پہلے شعبان میں بھی روزے رکھتے تھے نفلی، اور جب رمضان چلے جاتا تو شوال میں 6 روزے جو ہیں مشہور ہے نا 6 روزے، تو عید کے بعد جو ہم روزے 6 رکھتے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان گزرنے کے بعد بھی 6 روزے رکھا کرتے، اور رمضان سے پہلے شعبان میں بھی روزے رکھا کرتے۔ تو یہ کیوں کرتے تھے؟ تو اس کا جواب لکھا ہے محدثین نے کہ غالباً اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے پیارے نبی فرض روزوں کے رکھنے سے پہلے بھی روزے رکھ رہے ہیں نفل، اور فرض روزوں کے بعد بھی نفل روزے رکھ رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے تمہیں نماز کے اندر یہ شان عطا فرمائی کہ تم فرض نماز پڑھنے سے پہلے بھی کچھ سنتیں پڑھتے ہو اور فرض نماز کے بعد بھی کچھ سنتیں پڑھتے ہو، تاکہ تمہارے فرائض میں جو نقصان اور کمی رہ گئی اللہ تعالیٰ تمہاری فرض سے پہلے کی سنتوں سے اور فرض کے بعد کی سنتوں سے اس کی کمی کو پورا کر دے۔ تو اللہ کے پیارے نبی روزے کو بھی نماز والی شان والا بناتے تھے، نماز والے اسٹائل والا، نماز کا اسٹائل، نماز کی شان، نماز والا اس میں انداز کہ نماز میں ہم صرف فرض پر اکتفا نہیں کرتے، نماز میں ہم پہلے سے آتے ہیں، عصر ہے تو 4 رکعت سنتیں پڑھ رہے ہیں، ظہر ہے تو پھر ہم 4 رکعت پڑھ رہے ہیں، ظہر ہے تو ہم بعد میں 2 رکعت سنت پڑھ رہے ہیں، پھر 2 رکعت نفل پڑھ رہے ہیں، مغرب ہے تو اس سے کے بعد پھر ہم جو ہے وہ 6 رکعت اوابین پڑھ رہے ہیں، 2 رکعت سنت پڑھ رہے ہیں، عشاء ہے تو 4 رکعت سنت پہلے پڑھ رہے ہیں، بعد میں سنت پڑھ رہے ہیں، وتر پڑھ رہے ہیں، نوافل پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ سارا کا سارا جو نماز سے پہلے کے سنتیں نوافل اور بعد کے نوافل کو جو نسبت فرض نماز کے ساتھ حاصل ہے، شعبان اور شوال کے روزوں کو بھی بعین ہی اسی طرح منوان رمضان کے روزوں کے ساتھ یہ نسبت حاصل ہے۔ تو اللہ کے پیارے نبی اس میں اہتمام کرتے، تو اور اس میں جو بنیادی کام کرنے کا ہے جو آسان ہے، دیکھو بھائیو یہ آسان ہے، ہو سکتا ہے روزے ہر آدمی ہمت نہ کرے، لیکن یہ بتاؤ کہ یہ 1 سطر والی چھوٹی سی دعا، یہ تو اتنا موٹا کر کے لکھا ہے تو یہ 1 سطر کے قریب بنی ہے، ورنہ یہ آدھی سطر کی بھی دعا نہیں ہے، آدھی سطر کی بھی دعا نہیں ہے۔ دعا پڑھ لیں آپ میرے ساتھ، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ فائدہ اس دعا کے ذریعے دراصل یہ تعلیم دینا مقصود ہے کہ ماہ رمضان کوئی معمولی مہینہ نہیں ہے، بلکہ آخرت کے نقطۂ نظر سے اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے، لہذا رجب المرجب کے مہینے سے ہی اس کی طلب میں لگ جانا اہل ایمان کی شان و علامت ہے، اور اللہ تعالیٰ سے اس ماہ مبارک تک زندہ رہنے کے لیے مسلسل دعا کرنا ضروری ہے، تاکہ اس ماہ مبارک کے اتنا قریب پہنچ کر کہیں محرومی نہ ہو جائے کہ ہم اتنا قریب آ گئے اور پتہ چلا کوئی مر گیا، رجب میں پہنچ گئے، شعبان میں پہنچ گئے، مر گیا۔ تو رجب اور شعبان تک پہنچنے کے بعد مر جانا یہ تو بھائی بڑے نقصان کی بھی علامت ہے، اس لیے کہ اگر اس کی زندگی میں کچھ اور برکت ہوتی، اضافہ ہو جاتا تو یہ رمضان کے مہینے میں داخل ہو جاتا، اور رمضان مبارک کے مہینے میں داخل ہو جانا
بتانا بڑے کمال کی بات ہے کہ 3 موتیں سعادت کی ہیں، 3 موتیں اللہ سے مانگنی چاہیے۔ 3 موتوں کے بارے میں فرمایا اگر جب مانگو تو سعادت والی موت اللہ سے مانگو، اور سعادت والی موتیں کل کتنی ہیں؟ 3 ہیں۔ نمبر 1 رمضان میں مرنا یا رمضان المبارک کے فوراً بعد مرنا، رمضان میں مرنا یا رمضان المبارک کے فوراً بعد شوال کی چند تاریخوں میں مر جانا۔ نمبر 2 حج میں مرنا یا حج کے فوراً بعد آ کر مرنا، 2 ہو گئی۔ نمبر 3 اللہ کے راستے میں مرنا یا اللہ کے راستے سے واپس لوٹ کر فوراً مرنا۔ فرمایا یہ 3 موتیں قیمتی ہیں، اگر تمہیں موت اللہ سے مانگنا ہی ہے تو اللہ سے سعادت والی موت مانگو، اور یہ سعادت کی موتیں کل 3 ہوا کرتی ہیں، یعنی رمضان میں مرنے والا کہ جہنم کے دروازے رمضان میں بند ہیں، جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، جنت کو خوشبوؤں سے آراستہ کیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ رمضان میں مرنے والے کے اوپر حساب و کتاب کو معاف فرما دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ رمضان مبارک میں مہینے مرنے والے پر عذاب قبر کو موقوف فرما دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ رمضان مبارک میں مرنے والے کے لیے براہ راست فوری مرتے ہی جنت کا فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ یا رمضان مبارک کا مہینہ تو گزار لیا، شوال کے مہینے میں مر گیا تو شوال کے مہینے میں بھی مرنا سعادت اور خیر ہے، کیوں کہ رمضان میں کوششیں کر کر، مجاہدے کر کے، روزے رکھ کر، نمازیں پڑھ کر، تراویح پڑھ کر، تہجد پڑھ کر، اللہ سے مانگ مانگ کے دعائیں کر کر کے، توبہ تلہ کر کر اس نے اپنی ساری زندگی کو صاف کرا لیا ہے، اس کا نام اعمال صاف ستھرا ہے، اگر کچھ گناہ بھی ہیں تو وہ شوال کے یعنی عید کے بعد کے چند دنوں کے ہیں، زیادہ نہیں ہیں، باقی سارے اس کے صاف ہو چکے ہیں، اس لیے اس حال میں اگر مرے گا تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ صاف ستھرا مر جائے گا۔ اور اگر حج میں مر گیا تو اسی طرح حج میں جاتے ہی پہلے قدم کو نکالتے ہی اللہ تعالیٰ حاجی کی ساری زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اور حج کے سفر میں اگر مر جاتا ہے تو حضور نے فرمایا حاجی تو اگر حج کے سفر میں مر گیا تو قبر سے جب وہ اٹھے گا تو تلبیہ پڑھتا ہوا اٹھے گا، سارے لوگ ننگے بدن اٹھ رہے ہوں گے، اور حاجی جب قبر سے اٹھے گا تو برہنہ ضرور اٹھے گا، لیکن اٹھتے ہی اللہ تعالیٰ اس کو حج کی چادریں پہنا دے گا، کفن کی جگہ اس کو اللہ تعالیٰ اس کو حج کی 2 احرام کی چادریں اللہ وہ اس کو عطا کر دے گا، اور وہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ پڑھتا ہوا وہ اٹھے گا اور حساب کتاب کی طرف جائے گا، اور اس کی شان کو دیکھ کر لوگ اس کے اوپر حسرت، اس کے اوپر جو ہے تمنا اور آرزو کریں گے کاش کہ ہمیں بھی ایسی موت آ جاتی ہے۔ جب ایک صحابی کا انتقال حج کے اندر حالت احرام میں ہو گیا، حضور کے ساتھ ایک صحابی تھے، وہ احرام باندھ کر حج کے سفر میں حضور کے ساتھ تھے، اللہ کی شان یہ کہ سواری سے گرے اور جو ہے وہ گردن ٹوٹی اور گر کے انتقال کر گئے، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا ہر مردے کو نلہانے کے بعد اور اس کو غسل دینے کے بعد خوشبو لگائی جاتی ہے، لیکن میرے صحابی کو تم خوشبو نہ لگانا، اس لیے کہ جو حالت احرام میں ہوا کرتا ہے محرم کے لیے خوشبو لگانا یہ مرنے کے بعد بھی احرام میں ہے۔ اور پھر پیارے آقا نے فرمایا کہ جب تم اس کی چادروں میں اس کو کفن دو تو یاد رکھو اس کا چہرہ اور اس کا سر مت ڈھانپنا، کہ حاجی حج کے اندر احرام کی حالت میں نہ سر ڈھانپ سکتا ہے نہ چہرہ ڈھانپ سکتا ہے، تو یہ میرا صحابی مرنے کے بعد بھی اللہ کے ہاں اس وقت احرام کی حالت میں ہے۔ اور آپ نے فرمایا جب یہ قبر سے اٹھے گا تو یہ تلبیہ پڑھتا ہوا اٹھے گا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ اسی کے لیے خاص ہے یا سب کے لیے ہے؟ فرمایا میرے امت میں جو بھی اس حال میں مرے گا اس سب کے لیے ایسا ہی ہے، اس سب کے لیے ایسا ہی ہے۔ تو پیارے بھائیو یہ 3 موتیں بڑی عمدہ ہیں، اس لیے میں کہہ رہا ہوں رمضان المبارک کے مہینے کے قریب پہنچ کر پھر آدمی کا اگر انتقال ہو جائے تو بڑی محرومی کی بات ہے، بڑے نقصان کی بات ہے، اس لیے اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی زندگیوں میں برکت دے۔ اس لیے میں نے عرض فاروقی کے اندر یہی بات لکھی ہے، میری یہ درخواست ہے آپ سب بھائیوں سے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو بقید حیات، صحت و تندرستی کے ساتھ امسال کا رمضان المبارک کا مہینہ بھی عطا فرما دے اور اس سے کما حق و استفادے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بھائی یاد کر کے اس دعا کو پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ۔ نہیں، اس دعا کے پڑھنے کا کوئی مخصوص ٹائم نہیں ہے، نہ کوئی نماز کے بعد کا وظیفہ ہے، نہ کہیں جناب صبح شام کا کوئی وظیفہ ہے، بس جب بھی آپ دعا کر رہے اور دعاؤں میں اس دعا کو ضرور شامل کر لیں، اور چلتے پھرتے آتے جاتے بھی اللہ سے دعا کریں۔ اگر عربی میں نہیں یاد ہو رہی تو اس کا ترجمہ تو بہت آسان ہے، میں نے لکھ دیا ہے، اللہ ہمارے رجب میں اور شعبان میں برکت عطا فرما، اور اے اللہ تو اس سال کے رمضان تک ہمیں پہنچا۔ یہ تو آسان ہے نا اردو میں، لیکن
بھائی کوشش کرو عربی میں یاد کرو کہ یہ عربی کے الفاظ وہ مبارک الفاظ ہیں، وہ نورانی الفاظ ہیں جو آپ کے پیارے نبی کی زبان اطہر سے نکلے، آپ کے نبی کی زبان اطہر سے نکلے۔ ان الفاظ میں عربی کے کتنی طاقت ہوگی اور کتنا نور ہوگا، یہ تو پڑھنے والا ہی سمجھ سکے گا کہ اللہ ان الفاظ کی برکت سے میرے دل میں کتنا نور پیدا کر رہا ہے، اور مختصر سے ہے، مشکل نہیں ہے۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ شعبان اور رجب میں برکت دے اور رمضان المبارک کے مہینے تک ہم سب کو خیر و عافیت سے پہنچا۔ یا ربنا لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک۔